اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے، اور اس میں بھی ایک ویڈیو میں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے جتنے رولز کی ضرورت ہے وہ سارے رولز ہم بس ایک ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے لیسن نمبر 1 میں ہم لوگ یعنی تختی نمبر 1 میں پڑھتے ہیں عربک لیٹر کے بارے میں کہ عربک میں کتنے حروف ہیں، تو 26 حروف ہیں۔ یہاں پر اسے الف کہیں گے، الف، با، تا، ثا۔ یاد رکھیں کہ با، تا اور ثا کی ایک شکل ہے، ڈفرنس یعنی فرق صرف ڈاٹ کا ہے کہ اگر با ہے تو ایک ڈاٹ نیچے، تا ہے تو 2 ڈاٹ اوپر، اور ثا ہے تو 3 ڈاٹ اوپر۔ جیم، ہا، خا۔ جیم، ہا، خا کی ایک شکل ہے، جیم رہے تو ایک ڈاٹ بیچ میں، اور ہا پہ ڈاٹ نہیں ہوگا، اور خا رہے تو ایک ڈاٹ اوپر ہوگا۔ دال، ذال، را، زا۔ دال اور زال کی ایک شکل ہے، فرق ڈاٹ کا ہے۔ را اور زا کی ایک شکل ہے، فرق ڈاٹ کا ہے۔ سین، شین۔ سین اور شین کی ایک شکل ہے، فرق ڈاٹ کا ہے۔ سین پہ ڈاٹ نہیں ہے اور شین پہ 3 ڈاٹ اوپر ہے۔ صاد، واد۔ دونوں کی شکل ایک طرح کی ہے، صاد پہ ڈاٹ نہیں ہے اور زاد پہ ایک ڈاٹ اوپر ہے۔ طا، ظا۔ طا اور ظا کی ایک شکل ہے، طا پہ ڈاٹ نہیں ہے اور ظا پر ایک ڈاٹ اوپر ہے۔ عین، غین۔ عین اور غین کی ایک شکل ہے، عین پہ ڈاٹ نہیں ہے اور غین پہ ایک ڈاٹ اوپر ہے۔ فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اس کے بعد ہے یہاں پر کہ الف کون کون سے شکل میں آتی ہیں، تو الف 2 شکل میں آئیں گی، ایک یہ شکل اور ایک یہ شکل، یعنی الف کی 2 شکل ہے، ایک یہ اور ایک یہ۔ با کی 2 شکل ہے، یہ اور یہ۔ تا کی 3 شکل ہے، ایک یہ اور ایک یہ اور ایک یہ۔ جیم کی ایک شکل ہے، دال کی ایک شکل ہے، عین کی 2 شکل ہے، ایک یہ عین اور یہ عین۔ فا کی بھی 2 شکل ہے، یہ دونوں۔ کاف کی 2 شکل ہے اس طریقے سے، لام کی 2 شکل ہے، میم کی 2 شکل ہے، نون کی 2 شکل ہے، ہا کی 3 شکل ہے، ہا، 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 ہا۔ حمزہ کی 2 شکل ہے اور یا کی 2 شکل ہے۔ یاد رکھیں کہ 2 ڈاٹ نیچے یا ہے، ٹھیک ہے، 1 ڈاٹ نیچے با ہے اور 2 ڈاٹ اوپر تا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کچھ، اگر ہم اس بک کو پڑھیں گے تو بہت دیر لگے گا، تو ہر ایک رولز پر کچھ اگزامپل دیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو آپ پرانے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو کہ نورانی قاعدے کے ہیں۔ تجوید کے معنی کیا ہے؟ تجوید کا لفظ عربی لفظ جود سے نکلا ہے۔ جود کا معنی ہے کسی چیز کو نکھارنا اور خوبصورت بنانا۔ تجوید ایک ایسا ہنر ہے، ایک ایسا علم ہے جس ہنر سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ جو لام ہے، لام کی آواز ہیوی ہے کہ لائٹ ہے، یعنی اسے موٹی آواز سے پڑھیں گے کہ پتلی آواز سے، یہ کون بتائے گا؟ تجوید۔ ہا کا مخرج کیا ہے، یعنی اس ہا کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ ہا منہ کے کون سے پارٹ سے نکلتا ہے، وہ ہمیں تجوید بتائے گا۔ یہ اللہ کا جو لام ہے، یہ ہیوی ہے کہ لائٹ ہے، وہ تجوید بتائے گا۔ یہ را ہیوی ہے کہ لائٹ ہے، وہ تجوید بتائے گا۔ یہ عین کا مخرج کیا ہے، مخرج یعنی نکلنے کی جگہ، یہ عین کا مخرج کیا ہے وہ ہمیں تجوید بتائے گا۔ اس میم کو ہم کتنا کھینچیں گے اور کہاں کھینچیں گے وہ تجوید بتائے گا۔ یہ آیت کیا ہے، اس کے رولز کیا ہیں، وہ تجوید بتائیں گے۔ تو یہ سارے تجوید کے اندر آتے ہیں، تو ہم اسے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اب دوسرا ورڈ جو انٹروڈیوس میں کرانا چاہوں گا وہ مخرج ہے۔ مخرج کا پلورل ورڈ ہے مخارج، ٹھیک ہے۔ حروف، اور حروف کا سنگولر ورڈ ہے حرف۔ حروف کے نکلنے کی جگہ، مخرج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حروف کے نکلنے کی جگہ۔ جیسے یہاں پر 3 حروف ہے، تا،
ذال ظا، اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور سامنے والے دو دانت کا کنارہ سے ان تینوں حروف کا مخرج نکلتا ہے، ثا ذال ظا۔ اب یہاں پر 7 لیٹرز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ کیا ہیں؟ حروف مستعلیہ ہیوی لیٹرز، یعنی وہ حروف جو ہر سچویشن میں ہر حال میں ہیوی پڑھی جائیں، جیسے خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ذا، یعنی یہ 7 لیٹرز ہے جو ہر سچویشن میں موٹی آواز میں پڑھی جائیں گی، ہر سچویشن میں، جن کا مجموعہ ہوتا ہے خص ضغط قز، ہر سچویشن میں موٹی آواز میں پڑھی جائے گی۔ را کا ہوتا ہے کہ را پر اگر زبر ہے تو اسے ہم ہیوی پڑھیں گے، پیش ہے تو ہیوی پڑھیں گے، پر زیر ہے تو لائٹ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پر یہ 7 لیٹرز ایسے ہیں جن کو ہر سچویشن میں ہم ہیوی ہی پڑھتے ہیں، چاہے اس کی آواز اوپر جائے، نیچے جائے یا سامنے جائے۔ دوسرا جو ٹاپک آتا ہے تجوید میں، حرکات۔ زبر زیر پیش کو، زبر کا سمبل یہ ہے، زیر کا یہ اور پیش کا یہ، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کا سنگولر ورڈ حرکت ہے۔ حرکات کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھنا ہے کہ کھینچنا نہیں ہے اور اس پر رکنا نہیں ہے اور جھٹکا نہیں دینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر غین اور زبر کی آواز اوپر کی طرف، زیر کی آواز نیچے کی طرف اور پیش کی آواز سامنے کی طرف، یعنی اس میں آ ساؤنڈ آئے گا، اس میں ای ساؤنڈ آئے گا اور اس میں او ساؤنڈ آئے گا، اور اسے جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، جھٹکا نہیں دینا۔ جیسے مثال ہے یہاں پر اگزامپل، غضب، اب یہاں پر غین کو الگ نہیں کریں گے، غضب ایک بار میں بولیں گے غضب، کہیں پر رکیں گے نہیں اور نہ کہیں پر جھٹکا دیں گے اور نہ ہی کھینچیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے غضب، غلط ہے، کیونکہ کھینچنا نہیں ہے اور رکنا بھی نہیں ہے بیچ میں اور جھٹکا بھی نہیں دینا ہے۔ غضب، و ہوا، زبر کی آواز اوپر، پیش کی آواز سامنے، زبر کی آواز اوپر، و ہوا۔ قوری قوری قوری، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں کہ جب بھی یہ حمزہ ہے، اگر یہ 3 لیٹرز پہ آتا ہے، ایک ہے الف، ایک ہے واو اور ایک ہے یا، اگر ان 3 لیٹر پر حمزہ آتا ہے تو یہ تینوں لیٹر سائلنٹ ہو جاتے ہیں، اور ان تینوں لیٹر کو ہم کہتے ہیں ویک لیٹر، ٹھیک ہے؟ ویک لیٹرز کہتے ہیں الف، واو اور یا کو۔ اگر اس کے اوپر حمزہ آئے تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا اور یہ لیٹر سائلنٹ ہو جائے گا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ معروف پڑھنا ہے، جیسے یہاں پر قاف کو ہم پڑھیں گے کو نہیں پڑھیں گے، را کو ری پڑھیں گے، رے نہیں پڑھیں گے۔ معروف کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں اسے پڑھوں گا قو، یہ معروف ہے، کو پڑھوں گا تو مجہول ہے، تو معروف پڑھنا ہے۔ ری پڑھیں گے تو معروف ہے، رے پڑھیں گے تو مجہول ہے۔ تو قرآن کو معروف پڑھنا ہے، پڑھنا کیا ہے؟ قوری قوری تو معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ یاد رکھیں گے قرآن میں او ساؤنڈ اور اے ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے، قرآن میں او اور ای ساؤنڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حرکات میں کیا بتایا گیا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر کی ساؤنڈ زیر کی ساؤنڈ ای اور پیش کی ساؤنڈ او ہوگی۔ آگے ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، ایک ہے الف، ایک ہے یا اور ایک ہے واو۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو، اور ان کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ الف مدہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ الف سے پہلے زبر ہوگا، الف مدہ کہلائے گا۔ یا ہے، یا سے پہلے اگر زیر ہوگا، یہاں پر یاد رکھیں یہ جو سمبل ہے اسے ہم کہتے ہیں جزم، ٹھیک ہے؟ اور جزم کا دوسرا نام ہے سکون، اور جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ہم کہتے ہیں ساکن، یعنی یا پہ جزم ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یا ساکن، ٹھیک ہے؟ تو یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ کہلائے گا، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ کہلائے گا۔ الف مدہ کی آواز تھوڑا کھینچ کر، یا مدہ کی آواز ای تھوڑا کھینچ کر، واو مدہ کی آواز او تھوڑا کھینچ کر۔ الف مدہ کے ایکول ہوتا ہے کھڑا زبر، یعنی الف مدہ کو جتنا کھینچیں گے اتنا کھڑا زبر کو کھینچیں گے، یہ کھڑا زبر کہلاتا ہے، کسی بھی حرف کے اوپر رہتا ہے۔ یا مدہ کو اتنا ہی کھینچیں گے جتنا کہ کھڑا زیر کو، یعنی یا مدہ اور کھڑا زیر ایکول ہے۔ اور واو مدہ کو ہم الٹا پیش کے برابر کھینچیں گے، یعنی جتنا واو مدہ کو او کھینچیں گے اتنا ہی الٹا پیش کو بھی کھینچیں گے۔ الٹا پیش کا سمبل یہ ہے۔ مثال کے طور پر، اگزامپل کے طور پر، قارونو،
الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو کیا کہلائے گا؟ الف مدہ۔ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کیا کہلائے گا؟ واو مدہ۔ الف مدہ کی آواز تھوڑا کھینچ کر اوپر قا را، واو مدہ کی آواز کو سامنے کھینچ کر رو نو، اور اس پہ تو حرکت ہے تو اسے جلدی پڑھیں گے قارونو۔ اب یہاں پر دیکھیں الف مدہ تھا تو الف مدہ کی جگہ پر کھڑا زبر دے دیا قا را، یہاں پر واو مدہ تھا تو واو مدہ کی جگہ الٹا پیش دے دیا رو قارو، اور نون پہ زبر تھا تو زبر یہاں پر پیش تھا، یہاں پر بھی پیش دے سکتے ہیں نو قارو نو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سملر پڑھا جائے گا قارونو، اور یہ بھی قارونو، ٹھیک ہے۔ تو کمپیئر کر لیں کہ الف مدہ اور کھڑا زبر کی آواز ایکول ہوتی ہے اوپر کی طرف تھوڑا کھینچ کر، یا مدہ اور کھڑا زیر کی آواز اوپر ایکول ہوتی ہے نیچے تھوڑا کھینچ کر، اور واو مدہ الٹا پیش کی آواز ایکول ہوتی ہے سامنے تھوڑا کھینچ کر۔ جیسے یہاں پر دیکھیں موا، میم پر نہیں رکیں گے کیونکہ حرکت ہے، میم پر رک نہیں سکتے۔ موا زی نوہو، اس نون پر بھی نہیں رک سکتے کیونکہ نون پہ صرف حرکت ہے، نوہو موا زی نوہو۔ دیکھیں میم پہ زبر تھا تو یہاں پر میم پہ زبر دے دیا گیا ما، واو کے ساتھ الف مدہ تھا تو الف مدہ کی جگہ ہم کھڑا زبر دے سکتے تھے وا ما وا، زا کے ساتھ یا مدہ تھا تو یا مدہ کی جگہ ہم کھڑا زیر دے سکتے تھے موازی، اور نون پر پیش تھا تو پیش آیا نو، ہا پر الٹا پیش تھا تو الٹا پیش کی جگہ ہم واو مدہ دے سکتے ہیں موازی نو، تو آپ ان بار بار پریکٹس کریں، زیادہ پریکٹس کے لیے آپ نورانی قاعدے کے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ حروف لین، حروف لین کتنے ہیں؟ تو یا اور واو، حروف لین دو ہیں، یا اور واو۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین کہلائے گا، پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوگا، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو واو لین کہیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ یا لین کی آواز ساؤنڈ ای ہے اور واو لین کی ساؤنڈ او ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں حمزہ کو آئین ملائیں گے، یاد رکھیں کہ ہر ایک الف حمزہ ہوتا ہے، ہر ایک الف حمزہ ہے، اگر اس پر کوئی بھی چیز آ جاتا ہے، یہ الف ہے اور اس پر اگر میں کچھ بھی دے دیتا ہوں چاہے زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش جزم یعنی سکون کچھ بھی دے دیتا ہوں تو وہ پھر الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ قینا، ٹھیک ہے۔ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، ساؤنڈ کیسی ہوگی؟ ای، یہاں پر طا ہے تو طی، تو طی نا، ٹھیک ہے۔ یا لین کہیں گے اسے، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین۔ آگے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر تو واو لین کہیں گے، آواز کیسی ہوگی؟ قو، قوسینی، یا لین ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین کہیں گے، ساؤنڈ سی، قوسینی۔ تو حروف لین دو ہیں، یا اور واو، یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو واو لین، اور یا لین کی آواز ای ساؤنڈ پہ ہوگی، واو لین کی آواز او ساؤنڈ پہ ہوگی۔ اب دوسرا ٹاپک ہے تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر کی آواز ان، دو زیر کی آواز ان، دو پیش کی آواز ان۔ ابھی بتایا گیا تھا کہ جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اور جس حرف پر سکون ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں، تو نون پہ جزم دیں گے تو نون ساکن، تو نون ساکن کو آپ یاد رکھیں، اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ تا پہ زبر ہے تا، میم پہ زبر ہے ما، تاما، نون پہ دو زبر ہے نن، تاما نن، غین پہ زبر ہے غا، ضاد پر زبر ہے غا، غاذا، با پہ دو زیر ہے بن، ان ساؤنڈ آئے گا غاذا بن، ضاد پر پیش ہے ضا پر پیش ہے زو، لام پہ زبر ہے لا، زولا، لام پر دو پیش ہے لن، ان ساؤنڈ زولا لن، ٹھیک ہے۔ تو تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، دو زبر کی آواز ان، دو زیر کی آواز ان، اور دو پیش کی آواز ان۔ اب اگلا ٹاپک ہے اخفا، تنوین یا نون ساکن، یہاں پر بتایا گیا ہے تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کہاں پر ہوگا؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف اخفا 15 ہیں ٹوٹل، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، اور حروف اخفا یہ ہیں تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ظا طا ظا فا قاف کاف۔ مثال کے طور پر
یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حروف اخفا ہے، تو اس نون کی آواز کو ہم چھپا کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ کوں، کن نہیں پڑھیں گے، کوں تو ترابن، ٹھیک ہے، بن یہاں پر صاف بن. آگے بقل بن، تنوین ہے اور تنوین کے بعد سین ہے، اور سین تو حروف اخفا ہے، تو یہاں پر بن کی آواز کو بن نہیں بولیں گے بلکہ چھپائیں گے اور پڑھیں گے بن، بقلب سلیم. تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. اخفا کب ہوگا؟ کہ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی لیٹر اخفا میں سے کوئی لیٹر آ جائے. قلقلہ مطلب ہوتا ہے کہ جب ان کو پڑھتے ہیں تو مخرج ان کے ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، تو اسے ہم قلقلہ کہتے ہیں. جیسے دو گاری آپس میں ٹکرائے تو ٹکر کھا کے الگ ہوتی ہیں، اسی طریقے سے قلقلہ کو پڑھیں گے. یاد رکھیے کہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. قلقلہ کب ہوگا؟ جب ان 5 حروف پر ساکن ہوگا، جزم ہوگا، تب ہی قلقلہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں، خا پہ زبر ہے خا، لق قا ملائیں گے لق. اب یہاں پر قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ ہے اور پلس یہاں پر ساکن ہے، قلقلہ ساکن ہے، تو لق. ایسے نہیں پڑھیں گے خلق نہ، نہیں، ٹکر کھائے گی آواز، خلق نہ. آگے فلقن. اب یہاں پر اس کو دیکھیں کہ اگر یہاں پر ہم اسے قن کہہ رہے ہیں تو حروف قلقلہ تو ہے، پر یہاں پر قاف پر کیا کہتے ہیں؟ ساکن نہیں ہے. ہم کیا پڑھیں گے؟ فلقن، پھر یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ آگے یہاں پر آیت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آیت کی وجہ سے یہ دو زیر ختم ہو جاتا ہے. ابھی آگے پڑھیں گے، دو زیر ختم ہو گیا اور کیا آ گیا؟ جزم آ گیا. تو پھر رکنے کی صورت میں ہم اب یہاں رکیں گے تو پھر یہ دو زیر تو ختم، جزم آ گیا. اب اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ فلق. پھر رکنے کی صورت میں ہم یہاں پر قلقلہ کریں گے فلق، اور نہیں رکیں گے تو یہ جزم تو ہے نہیں، تو پھر قلقلہ بھی نہیں ہوگا. فلقن، جیسے یہاں پر فلق، ٹھیک، فلق، تو یہاں پر قلقلہ ہوگا کیونکہ کاف ساکن ہے. تو قلقلہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، اور قلقلہ تب ہوگا جب حروف قلقلہ پر یعنی قاف، تا، با، جیم، دال پر جزم ہو، سکون ہو، تب قلقلہ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. اب اگلا ٹاپک ہے تشدید. تشدید کیا ہوتا ہے؟ یہ تشدید کا سمبل ہے. تشدید کا مطلب ہوتا ہے ملانا. جزم کا بھی کام ہوتا ہے ملانا، پر تشدید کا بھی کام ملانا ہی ہوتا ہے، پر اسے 2 بار پڑھتے ہیں. جیسے یا کو زا ملا یز، ملا دیا ایک بار، پھر اسے دوبارہ پڑھیں گے، زا کو کاف ملائیں گے زک، کاف پہ بھی تشدید ہے تو کاف کو بھی دوبارہ کا، یز زک کا. یاد رکھیں کہ کھڑا زبر کے بعد اگر یا آتا ہے تو وہ یا 99% سائلنٹ ہوگا. یز زک کا، ٹھیک ہے. نون پر پیش ہے نو، سین کو با میں سب، با پہ زیر بی، نو سب بی، اور ہا پر پیش ہو، نو سب بے ہو. یعنی تشدید کا کام ہے ملانا اور دوبارہ اس حرف کو پڑھنا جس پر تشدید ہو. تشدید میں ایک طرح کی سختی ہوتی ہے، ہارڈنیس ہوتا ہے. نارملی ہم ایسے نہیں کہہ سکتے یہ زکا، نہیں، اچھے سے ملانا ہوگا سختی کے ساتھ. کیسے ملائیں گے؟ یزکا، سختی کے ساتھ. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے غنہ. غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو رکھنا. غنہ کا مطلب ناک میں آواز کو تھوڑی دیر رکھنا. اخفا کیا تھا؟ ناک میں آواز چھپانا، اور غنہ ہے ناک میں آواز کو تھوڑی دیر رکھنا. جب نون پہ تشدید ہو یا میم پہ تشدید ہو تو غنہ ہوگا. جیسے یہاں پر دیکھیں ان، تشدید ہے، غنہ ہوگا. ان، آواز ناک میں رکھی. اور جیسے اگر اس کو ہم چھپا دیتے ہیں ان، اب یہاں پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ نون پہ تشدید نہیں ہے بلکہ جزم ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر غنہ ہوگا کیونکہ تشدید ہے. ان، اس ورڈ کو لیتے ہیں انس، یہ الف لام سائلنٹ ہے، نون کو سین ملائیں گے. ان السمع، آگے ضاد پر پیش ہے ذر، را کو میم میں ملائیں گے. اب میم پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا. ذر مسہ، ذر مسہ. اب را کے قاعدے پہ چلتے ہیں. جس را کی آواز اوپر یا سامنے کو جائے، جس را کی آواز، ٹھیک ہے نا، یہ ورڈ یاد رکھیں، جس را کی آواز اوپر یا سامنے کو جائے اس را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے،
اور جس را کی آواز نیچے جائے اس را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے 97%، یعنی 3% ابھی باقی ہے، تو موٹی آواز والی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اسے ہم دیکھتے ہیں، اور را کی آواز اوپر کی طرف، اس را کو ہیوی پڑھیں گے موٹی آواز کے ساتھ، اور سلنا مرتن، را کی آواز اوپر جا رہی ہے، ہم اسے ہیوی پڑھیں گے۔ اور 3% کیا تھا کہ جب یہ دیکھیں یہ الف جو ہے یہ اصل میں یہ حمزہ ہے، حمزۃ الوصل۔ اگر آپ سعودی عرب کا مصحف دیکھیں تو وہاں پر حمزۃ الوصل پر ایسا سمبل بنا ہوا رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے حمزۃ الوصل کہ وہ سائلنٹ حمزہ ہوتا ہے، اگر اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ حمزہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، امیر، اور اگر پیچھے والے سے نہ ملائیں تو پھر اسے سائلنٹ نہیں کریں گے، اس پہ زبر زیر یا پیش آئے گا، اور پھر پڑھیں گے کیا، ایرو تابو، تب بھی ہیوی ہے۔ یعنی اگر حمزۃ الوصل کے بعد اسے حمزۃ الوصل کہیں گے۔ حمزۃ الوصل کیا ہے، یعنی وہ حمزہ جو سائلنٹ ہو پیچھے سے ملانے کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، پر اگر اسی ورڈ سے پڑھیں گے تو وہ حمزہ سائلنٹ نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں آمیرو، سائلنٹ ہو گیا حمزہ، اب اس کو ہٹاتے ہیں ایرو، اب حمزہ سائلنٹ نہیں ہے، سوری، ایرو تابو، ایرو تابو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہیوی ہوگا حمزۃ الوصل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ایرو تابو، سمجھ میں آئی، ایرو تابو۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ کب یہاں پر زبر دیں گے، زیر دیں گے یا پیش دیں گے؟ تو آپ یہاں پر تیسرے لیٹر پہ دیکھیں، یہاں پر پہلا، دوسرا، تیسرا، تیسرے لیٹر پر دیکھیں کہ تیسرے لیٹر پر کیا ہے۔ اگر تیسرے لیٹر پر زبر ہے یا زیر ہے تو حمزہ پر زیر آئے گا، ٹھیک ہے، اور تیسرے لیٹر پر اگر پیش ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر تیسرے کیا کہتے ہیں، یہاں پر پیش آ جائے گا، یہ حمزہ الوصل پر پیش آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس را کو ہیوی پڑھیں گے کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، امیر تابو۔ آگے اس را کو ہیوی پڑھیں گے کہ لائٹ، دیکھیں بر، آواز نیچے جا رہی ہے پر پھر بھی ہیوی پڑھیں گے۔ یاد رکھیں جب را پر تشدید ہو اور زبر ہو یا پیش ہو، سے ہیوی دونوں بار میں پڑھیں گے، بر را، دونوں بار میں ہیوی، ایسا نہیں کہ پہلے بار میں بر لائٹ پھر را ہیوی، نہیں، اگر را پر تشدید ہو اور اس پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو ہیوی پڑھیں گے، بر را۔ اب یہاں پر دیکھیں بر، آواز پہلے اوپر جا رہی ہے پھر نیچے، ری، تو ایسا نہیں کہ پہلے ہیوی پھر لائٹ، دونوں بار میں لائٹ پڑھیں گے، بری، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کہ جب کسی ورڈ میں را کی آواز اوپر جائے، سامنے جائے یا نیچے جائے، اگر کسی ورڈ میں کیا کہتے ہیں حروف مستعلیہ ہوں، ابھی پڑھایا گیا تو حروف مستعلیہ ہوں تو اس را کو ہیوی پڑھیں گے ہم۔ جیسے اس کو آواز نیچے جا رہی ہے قیرو، پھر بھی ہیوی پڑھیں گے کیونکہ آگے حروف مستعلیہ ہیں، قیرو طاسن، ٹھیک ہے، تو یہ 3% یہاں پر ہو گئے۔ کب تو یہ 90% اپلائی ہوگا جس را کی آواز اوپر کو جائے یا سامنے کو اسے ہیوی پڑھیں گے، اور جس را کی آواز نیچے جائے اسے لائٹ پڑھیں گے۔ لام کے قاعدے کیا ہیں کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹی آواز سے پڑھا جائے گا، اور اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر ہو تو اللہ کا لام کو پتلی آواز سے پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے زبر ہیوی، قال اللہ، حدود اللہ، اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے پیش تو اسے ہیوی پڑھیں گے۔ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، لائٹ پڑھیں گے، دین اللہ، للہ، اللہ کا لام یہ ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اسے ہم لائٹ پڑھیں گے، للہ، جیسے قرآن کیا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اعوذ باللہ، لائٹ، بسم اللہ، لائٹ، الحمد للہ، لائٹ۔ اور باقی جتنے بھی لام ہیں ساری کی ساری لام پتلی آواز سے پڑھی جائے گی، یعنی لائٹ، جیسے یہ لام پتلی آواز، یہ لام پتلی آواز، یعنی ہیوی یا لائٹ کا سوال کون سے لام میں ہوگا، اگر وہ اللہ کے لام، اللہ کا لام ہے تو، نہیں تو باقی سب لام لائٹ، جیسے لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اسے ہیوی، اور باقی یہ جتنے بھی لام ہیں سب لائٹ۔ وقف کے قاعدے یعنی رکنے کے قاعدے، اسے ہم آیت کہتے ہیں، یہ رکنے کے نشان ہے۔ آیت سے جسٹ پہلے والا حرف ساکن ہو جائے گا،
یعنی آیت ہے اور اس سے پہلے والے حرف کو ہم ساکن کر دیں گے. جب آیت پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر ہو، دو زبر نہیں کہہ رہا ہوں، دو زیر ہو یا دو پیش ہو، تب یہ سارے ساکن ہو جائیں گے. جیسے یہاں پر دیکھیں رجیمی، اگر آیت دیں گے تو رجیم، یعنی یہ جو زیر ہے یہ ختم ہو کر جزم بن جائے گا. ٹھیک ہے، پھر ہم پڑھیں گے رجیم. احدن، آیت آئے گا تو احد، یعنی دو پیش جزم بن جائے گا. یسرا، اب دیکھیں یہاں پر دو زبر میں سے ایک زبر ہٹے گا، اس لیے میں نے یہاں پر وہ نہیں لکھا تھا. دو زبر میں سے آیت پر کیا ہوگا، اگر دو زبر ہے اور اس کے بعد اسٹاپیج ہے، آیت ہے، تو وہاں سے ایک زبر ہٹے گا. یہاں نہیں رکیں گے تو یسرن، آیت نہیں ہے، آیت آ گیا تو یسرا. اور اگر یہ تا آیا اور اس کے بعد آیت ہے تو یہ تا ہا بن جائے گا. جیسے یہاں پر جاریتن، آیت نہیں ہے، تو اگر آیت آ گیا تو جاریہ، یہ تا، یہ جو یا ہے اسے اس ہا میں ملا دیں گے، یعنی آیت کی وجہ سے یہ جو تا ہے یہ ہا بن جائے گا اور یہ دو پیش بھی ختم ہو جائے گا. اور پھر کیا بنے گا، جاریہ. امریہا، امریہا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ الف مدہ ہو یا مدہ ہو، یعنی حروف مدہ ہو اور اس کے بعد آیت ہو، تو وہاں پر کوئی چینجز نہیں ہوگا. یہاں پر آیت نہیں ہے پھر بھی پڑھیں گے امریہا، اور یہاں پر آیت ہے پھر بھی پڑھیں گے امریہا، یعنی یہاں پر کوئی چینجز نہیں ہوگا. آگے کیا ہے، مد کے قاعدے. مد کے قاعدے کیا ہیں، مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس مد کو ہم کھینچیں گے 3 سے 4 الف کے برابر. حروف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے تو 3 سے 4 الف کے برابر. حروف مدہ کے بعد اگر جزم ہو یا تشدید ہو تو پھر اس مد کو ہم کھینچیں گے 5 سے 6 الف کے برابر. یہاں دیکھیں الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد جیم ہے اور جیم پہ تشدید ہے، تو اسے ہم کھینچیں گے 5 سے 6 الف کے برابر. حاجوکا. ٹھیک ہے. تو مد ہمیشہ کب آئے گا، جب حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو یا جزم ہو یا تشدید ہو. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں عالمین، نہیں رکیں گے تو عالمین. اب یہاں پر اگر رکنا ہے تب کیا کریں گے، عالمین. اب دیکھیں یا مدہ ہے، یا مدہ کیسے پہچانے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یعنی یا مدہ ہے. یا مدہ ہے اور رکنے کی صورت میں یہ جو زبر ہے کیا بن گیا، یہ جزم بن گیا. تو کیا رول تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد جزم ہے تو اس مد کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچیں گے. یعنی یہاں پر مد ہے، آیت ہے تو مد ہے، آیت نہیں ہے تو مد نہیں ہے. عالمین، اسے کہتے ہیں مد عارض، ٹیمپرری مد. یعنی اگر یہاں پر نہیں رکیں گے تو عالمین مد نہیں ہے، اور رکیں گے تو یہ والا رول آ جائے گا عالمین، تو یہ مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے. حروف مقطعات کیا ہیں، وہ حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. تو جیسے یاسین. اب الف لام میم، الف پہ کچھ نہیں ہے تو الف پڑھیں گے، لام پہ مد ہے. اب یہاں پر اسے الگ دیکھیں، الف لام کو ہم کھینچ رہے ہیں تو یہاں پر الف مدہ کے بعد میم ہے اور میم پہ جزم ہے، تو حروف مدہ کے بعد جزم آ گیا، تو یعنی اس لام کو ہم 5 سے 6 الف کے برابر کھینچیں گے، لام. اور اس کو میم پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پر یا مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد میم ہے، اور میم پہ آیت کی وجہ سے کیا آ گیا، جزم، تو اس کو بھی 5 سے 6 الف کے برابر میم. تو اسے ایکسپینڈ کریں گے تو اس طریقے سے لکھیں گے. تو کیا پڑھا جائے گا، الف لام میم. اسے طاسیم میم. بہت سارے لوگ اسے سین پڑھتے ہیں، سین نہیں پڑھنا ہے، سین کو کھینچ کر میم میں ملانا ہے کیونکہ میم پہ تشدید ہے. طاسیم میم، اور یہاں سین پڑھنا ہے، طاسین. سین کو سین پڑھیں گے کیونکہ مد کا کام ہوتا ہے صرف کھینچنا، آواز کو ادھر ادھر لے جانا مد کا کام نہیں ہوتا ہے. آواز کو اوپر نیچے سامنے لے جانے کے لیے زبر زیر پیش کا کام ہوتا ہے، مد کا کام ہوتا ہے صرف کھینچنا. جیسے یہاں پر نون ہے، مد دے دوں گا تو نون. ٹھیک ہے. میم کے قاعدے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو
تو میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، جیسے ترمیہم بحجارۃ، ایسے نہیں پڑھیں گے، ترمیہم بحجارۃ نہیں، ترمیہم بحجارۃ، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ اقلاب کیا ہوتا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا اور اس کو ہم اقلاب کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، تو یہاں نون ساکن کے بعد با ہے، تو اگر یہ میم رہے یا نہ رہے، سعودی عرب کے مصحف میں میم نہیں رہے گا یہ والا، اور انڈو پاک کے مصحف میں میم یہ رہتا ہے۔ من بخیلا، یاد رکھنا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا اور اس کو ہم اقلاب کہتے ہیں۔ من بخیلا من بعدی، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد با ہے، اسے یہاں پر اقلاب ہوگا اور اسے یعنی غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اس نون ساکن کو۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے مرج کر دینا، ملا دینا۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، یرملون۔ ادغام دو طریقے سے پڑھے جائیں گے، ایک ود غنہ اور ایک وداؤٹ غنہ، یعنی ایک غنے کے ساتھ اور ایک بغیر غنے کے۔ کب بغیر غنے کے پڑھیں گے؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد لام را ہو تو بغیر غنے کے۔ یہاں نون ساکن کو دیکھیں، نون ساکن کے بعد را ہے، یعنی ادغام تو ہوگا پر بغیر غنہ کے، یعنی آواز میں ناک نہیں جائے گی، مر ربی کا، ٹھیک ہے۔ اب اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون آ جائے تو وہاں پر بھی ادغام ہوگا پر غنے کے ساتھ، جیسے من یعمل، ایسے نہیں پڑھیں گے، من یعمل نہیں، من یعمل جنات، تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام ہوگا غنے کے ساتھ، یعنی آواز کو ناک میں رکھیں گے، جنات وعیون، ٹھیک ہے۔ من یعمل جنات وعیون، تو یہ ہو گیا ادغام غنے کے ساتھ اور ایک ادغام بغیر غنے کے۔ اگلا چیپٹر ہے رسم الخط۔ رسم الخط کا مطلب ہے لکھنے کا طریقہ، کہ قرآن میں لکھنے کی صورت میں کچھ اور ہوتا ہے، پڑھنے کی صورت میں کچھ اور اگر وقف کریں گے تو کچھ اور۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا تو ایسے رہے گا قرآن میں انا، یعنی الف نون اور اس پہ یہ گول بنا ہوا رہے گا یا کراس کیا ہوا رہے گا، یعنی اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، انا، ٹھیک ہے، پڑھنا انا ہے۔ لکھا ہے لاکن، گول بنا ہوا رہے گا یا کراس رہے گا، لاکن، پڑھیں گے کیا؟ لاکن، لکھنے کی صورت میں یہ اور پڑھنے کی صورت میں یہ۔ اور اگر وہاں پر وقف کریں گے، یعنی اگر وہاں پر ہم رک جاتے ہیں تو پھر یہ الف پڑھا جائے گا اور پھر پڑھیں گے انا لاکننا۔ اگزامپل کے طور پر سورہ کافرون کے ولا انا عابدم، وہاں پر انا عابدم نہیں پڑھیں گے اگر یہ پڑھتے جا رہے ہیں تو، اور اگر رک جا رہے ہیں وہاں پر ولا انا تو پھر وہاں پر رکنے کی صورت میں وہ الف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں، اور اگر وہاں پر رک رہے ہیں تو وقف کی صورت میں۔ اگلا ٹاپک ہے نون قطنی۔ نون قطنی کیا ہے؟ کہ دو کلموں کے درمیان جو چھوٹا سا نون آ جاتا ہے اسے ہم نون قطنی کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر نوح نبنہ، اگر نہیں رک رہے ہیں تو یہ نون پڑھا جائے گا، نوح نبنہ، اور اگر رک رہے ہیں تو یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، نوح ابنہ پڑھا جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ حمزۃ الوصل ہے اور اس پر زبر زیر یا پیش لگائیں، کیسے پتہ کریں گے؟ کہ تیسرے لیٹر پر دیکھنا ہے کہ کیا ہے، تو پہلا، دوسرا، تیسرا، تیسرے لیٹر پر زبر ہے، یعنی یہ حمزے پر زیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر پیش رہتا تو یہاں پر پیش آتا، زبر رہے یا زیر رہے تو زیر آئے گا، اور پیش رہے تو یہاں پر حمزہ پر پیش آئے گا، حمزۃ الوصل پر۔ یہاں پر سورہ ہمزہ کی آیت لمزۃ الذی، نہیں رک رہے ہیں تو اس نون کو پڑھیں گے، اور اگر رک رہے ہیں تو لمزہ الذی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں، اب یہاں پر دیکھیں، جب بھی الف لام رہے، الف لام رہے ایک ساتھ، تو آپ کو بنا سوچے سمجھے الف پر زبر لگا دینا ہے، الذی، ٹھیک ہے، یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے۔ جب بھی الف لام رہے، الذی، التی، تو اگر اس پر کچھ نہیں دیا ہوا رہے تو الف پر زبر لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا نون قطنی۔ اور آگے ہے وقف کے قاعدے،
ٹھیک ہے، یعنی سائن آف پاز اینڈ اسٹاپ ان دا عربک ٹیکسٹ. کیسے ہم رکیں گے؟ تو قرآن میں بہت سارے مارک ہوتے ہیں، یہ سارے کہاں پہ رکنا ہے کہاں پر نہیں رکنا ہے. تو پریفیبل ہے یعنی افضل کہاں پہ رکنا ہے، یہ وقف منزل، وقف غفران، وقف جبریل، وقف النبی لکھا رہے، وقف غفران لکھا رہے، یا وقفہ اور سکتہ کے بارے میں ہم لاسٹ میں پڑھیں گے کہ وقفہ کا مطلب ہوتا ہے لانگ پاز اور سکتہ کا مطلب ہوتا ہے شارٹ پاز. ٹھیک ہے نا، کوما کی طرح اس کو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے، لانگ پاز اور شارٹ پاز. اور یہ باقی سارے کیا ہے؟ پریفیبل ہے، یہاں پر رکنا پریفیبل ہے، افضل ہے. ٹھیک ہے، اور کہاں پر نہیں رکنا ہے؟ تو لام الف پر نہیں رکنا ہے. اور کہاں پر پرمیسیبل ہے یعنی اجازت ہے کہ آپ رک سکتے ہیں، یعنی آپ کے اوپر ہے کہ آپ چاہے رکے یا نہ رکے. تو یہ سارے ہیں صاد لام قاف فا فا لامیا صاد لامیا قاف زا را جیم صاد کاف. یہ پرمیسیبل ہے کہ آپ ان سارے نشانات پر رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں اور نہیں رکنا چاہیں تو نہ رکیں. قرآن میں جو زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ تا، یہاں پر رکنا ہے. میم، یہاں پر رکنا ہی ہے، اسے وقف لازم کہتے ہیں، یہاں پر آپ کو رکنا ہی ہے. اور سکتہ یعنی شارٹ پاز. اور یہ آیت ہے، یہاں پر بھی آپ کو رکنا ہے. اور یہ 5 ہے یعنی یہ آیت ہی کی طرح ہے، یہاں پر بھی آپ کو رکنا ہے. اور رکنے سے کیا کیا چینجز آئیں گے وہ آیت جب بتا رہا تھا تو اس وقت بتا چکا تھا. اور قرآن میں 2 مارک اور آتے ہیں، یہ 3 ڈاٹ آتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں معانقہ. ٹھیک ہے، ان میں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر رکنا ہے اور ایک جگہ پر نہیں رکنا ہے. معانقہ کا مطلب ہوا کہ ایک جگہ پہ رک جانا ہے، وقف کر دینا ہے، اور ایک جگہ پر نہیں رکنا ہے. قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہ جتنے رولز بتائے ہیں اتنے ہی رولز ہیں. اور اس کی پریکٹس کرنے کے لیے آپ پرانے ویڈیوز جو نورانی قاعدہ کے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ انہی کے لیے یوزفل ہوگا جو قرآن پہلے سے پڑھنا جانتے ہیں اور کچھ غلطی ہو ان کو، تو وہ غلطی کو سدھارنے کے لیے ان کے لیے یہ ویڈیو بہترین ہے. واللہ اعلم.